آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہم شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج عقیدے کے معاملے میں ہم اور آپ بہت کمزور ہیں۔ آج دنیا کے اندر اتنے مسلمان ہیں، 90% مسلمان، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، 90% مسلمان ایسے ہیں میرے بھائیوں جو شرک میں مبتلا ہیں۔ آج عقیدے کا بگاڑ ہمارے سماج کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، تم نے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن خبردار خبردار، اگر دنیا میں شرک کر کے گئے ہو اور تم نے توبہ نہیں کی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ چلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج حالات دیکھ لیں، ہر آدمی شرک میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اور صرف اپنے عقیدوں کی اصلاح نہ کرو، اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ شام میں آتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہنستے ہو، بولتے ہو، مسکراتے ہو، اپنے بچوں کو توحید کا بھی سبق دے دیا کرو۔ آئے میرے بیٹے، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کتنی بھی بڑی آفت ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہ جھکانا، کسی مندر کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکانا، کسی قبر کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ آئے میرے بیٹے، دنیا میں کتنی بھی بڑی بیماری ہو، خبردار تعویذ نہ پہننا، یہ شرک ہے، ہاتھ میں دھاگا نہ باندھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرو، انہیں بتاؤ آئے میرے بیٹے رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا کون؟ اللہ۔ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ ڈوبتی کشتی کو پار لگانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، بیچ میں ایک آیت ہے بڑی پیاری ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے انگوٹھی کے اندر نگینے کو لگا دیا ہو، بالکل بیچ میں ہے، 3 آیتیں پہلے 3 آیتیں بعد میں، بالکل بیچ میں یہ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں مدد تجھ سے مانگتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا، اور اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں، یہی شرک ہوتا ہے۔ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے ہی اور بھی کا۔ کس کا؟ ہی اور بھی۔ اللہ کی ہی عبادت ہے یہ توحید ہے، اور اللہ کی بھی عبادت ہے یہ شرک ہے۔ جی ہاں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو شریک کرے یہ شرک ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جو سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے وہ الہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ الہاد ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا۔ ہم اور آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تلبیہ پکارتے ہیں،
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आए अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है, हम हाजिर हैं। जब कुफ्फारे मक्का खाने काबा का तवाफ करते थे तो वो भी एक तलबिया पुकारते थे और उनका तलबिया भी इसी से मिलता जुलता होता था। आए अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शरीक ऐसे हैं जिनका भी तू मालिक है। वो अल्लाह के साथ साथ गैरुल्लाह को भी शरीक करते थे। मेरे भाइयों, यही शिरक है। आज दुनिया के अंदर जो मुसलमान परेशान है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आज शिरक जैसे बड़े गुनाह हमारे अंदर पाया जाता है, आज शिरक से जैसा बड़ा जुल्म हमारे अंदर मौजूद है। मुसलमान परेशान क्यों है? ज़वाल उम्मत का पहला सबब आज शिरक हमारे अंदर है, अकीदे मजबूत नहीं है। दूसरा सबब, मेरे भाइयों मेरा वक्त बहुत मुख्तसर है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी अपने जो शिके मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ उसको बहुत मुफस्सल अंदाज में तो नहीं, लेकिन सरसरी तौर पर उस पर निगाह डालते हुए मैं चला जा रहा हूँ। ज़वाल उम्मत का दूसरा सबब, आज अमल के मैदान में हम बहुत पीछे हैं। आज हमारी मस्जिदों में आ जाओ, आपको नमाजी नजर नहीं आएंगे। हाँ, आप हमसे बात तो करवा लें, हम ललमटिया के चौक पर बैठकर बात करें, सऊदी अरब का बादशाह ये कर रहा है और तुर्की का सदर ये कर रहा है, इसमें तो हम बड़े आगे हैं, बातें हमसे करवा लें, लेकिन मस्जिद में आए तो कोई आप देखें मस्जिद में आपको नमाजी नजर नहीं आएंगे। अभी एनआरसी आ जाए, सीए आ जाए, हम और आप खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे, अभी नारे तकबीर लगाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, लेकिन हमारी मस्जिदों में आ जाओ कोई अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने को तैयार नहीं। अमल के मामले में हम बहुत पीछे हैं। कुरान मजीद के अंदर छोटी सूरतों में एक सूरत है और उस सूरत का नाम है सूरतुल असर, जिसके बारे में इमाम शाफई का कहना है अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता और सिर्फ यही सूरत, कौन सी सूरत बोलो? सूरतुल असर। कौन सी सूरत? सूरतुल असर नाजिल हो गई होती तो ये भी इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी थी। क्या कहा जा रहा है? वल असर, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की, इन्नल इंसान लफी खुसर, सारे इंसान बर्बादी के अंदर, खसारे के अंदर हैं, इल्लल्लदीना आमनू, मगर हाँ जो ईमान लेकर के आ जाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करने लगे, नमाजों की पाबंदी करने लगे, रमज़ान के रोज़े रखने लगे, बुराइयों से बचने लगे, ज़कात देने लगे, सदका करने लगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ईमान के बाद फौरन अमल का जिक्र फरमाया है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी ज़बो हाली और बदाली की दूसरी वजह ये है, आज अमल के मैदान में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो ये, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। हमारी मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं, उसमें टाइल्स भी लगे हुए हैं, उसमें पत्थर भी लगे हुए हैं। आप में जो बुजुर्ग है वो जानते हैं, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारी मस्जिदों के अंदर मोटर नहीं हुआ करता था, नल नहीं हुआ करता था, कुएं से पानी खींचना पड़ता था और बड़ी मशक्कत करने के बाद वुजू बनाया जाता था, फिर नमाज अदा की जाती थी। आज मेरे भाइयों, मस्जिदों में मोटर भी लगाए, समर भी लगाए, सारी चीजें, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो नमाजी नहीं है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमारी मस्जिद शानदार तो बहुत है, लेकिन हमारी मस्जिद जानदार नहीं है। फजर में आ जाओ, नमाजी नजर नहीं आ रहे हैं। कहां से रात के 2-2 बजे, रात के 3-3 बजे यूट्यूब चलाने में बिजी हैं, फेसबुक में वक्त गुजारी कर रहे हैं, शब गुजारी कर रहे हैं, जोर तक सो रहे हैं, असर में दोस्तों के साथ चाय के होटलों पर बैठे हैं, मगरिब में तमाशा कर रहे हैं और रात में इशा के वक्त फिर मोबाइल में बिजी हो गए। नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। मेरे भाइयों, नमाजी कहाँ चले जाते हैं? जुमे का दिन आ जाने दो, आ जाने दो, मस्जिदें भर जाती है, लोग मस्जिदों के बाहर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते हैं। कभी दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, रोड भर जाता है, लोग पार्कों में नमाज पढ़ रहे हैं, कंपनियों की छतों पर नमाज पढ़ रहे हैं। मैं हैरान हूं, इतने मुसलमान कहां से आ जाते हैं? जुमे का दिन आता है, मुसलमान आपको बहुत नजर आते हैं, लेकिन जुमे की नमाज के बाद ना जाने ये कौन सी फ्लाइट में सवार हो जाते हैं जो जुमे के दिन फिर इनको आकर के छोड़ देती है, ना जाने जमीन खा
جاتی ہے, آسمان نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں, عمل کے معاملے میں کوتاہی ہے. آج عمل کے معاملے میں پیچھے ہیں اور شکوہ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد نازل کیوں نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں, زوال امت کا دوسرا سبب یہ ہے, آج بدعمال ہے, عمل کا معاملہ ہمارا بہت خراب ہے. زوال امت کا تیسرا سبب, لکھتے رہو, نوٹ کرتے رہو, قلم کاغذ لائے ہو لکھ لو, موبائل میں ریکارڈ کر لو, ذہنوں میں بسا لو. آج ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ. نیما کلا کے جلسے میں آئے ہو, بیٹھ گئے, بازار ٹہل لیے اور چلے گئے, کوئی مطلب نہیں ہوا آنے کا. یہاں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ. تیسرا سبب میرے بھائیوں, آج ہم مسلمان نہیں ہیں. آپ کہیں گے مسلمان؟ ہاں, ہم گوشت کھانے کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں. ہم اور آپ, ہمارے نام مسلمانوں کے نام پر ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقی معنی میں ہم مسلمان نہیں. اسلام کے اندر آ جاؤ. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے, کیا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے, ہمیں لوگ سب سے زیادہ گرا ہوا سمجھتے تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں, جو آدمی اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا. میرے بھائیوں غور کرو, کیا آج ہم مسلمان ہیں, کیا آج ہم اسلام کے ماننے والے ہیں؟ اسلام تو مطالبہ کر رہا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض, جس میں جو اچھا لگا اس کو مان لیا اور جو اچھا نہ لگا اس کو چھوڑ دیا. شادیوں میں دیکھ لو کہ اسلام نظر آ رہا ہے, ہمارے گھروں میں چلے آؤ کہ اسلام نظر آ رہا ہے. نہیں نہیں میرے بھائیوں, یہ اسلام نہیں ہے, اور آپ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں. اسلام کی طرف لوٹاؤ, مسلمان بن جاؤ. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج یہ بیچارہ ہولی کھیل رہا ہے, جی ہاں بھی ہولی گئی ہے, جن کا تہوار ہے وہ کھیلے, ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آج مسلمان ہولی کھیل رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہولی کھیل رہا ہے. دیوالی آئے تو یہ پٹاخے بھی پھوڑ رہا ہے, میری کرسمس بھی کہہ رہا ہے, ہیپی کرسمس بھی کہہ رہا ہے. یہ آج مسلمانوں کا حال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہولی پر کتنے لوگ اسٹیٹس لگا کر کے ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے, ہیپی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, سالگرہ منائی جا رہی ہے, کیک کاٹا جا رہا ہے. پہلے یہ آفت صرف شہروں کے اندر تھی, اب گاؤں کے اندر بھی جنم لے چکی ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ برتھ ڈے منانا حلال ہے یا حرام ہے. میرے بھائیوں, میں آپ سے بس یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کی کئی سالگرہ آئیں, اللہ کے رسول کے بچوں کی سالگرہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آئیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے, نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ تابعین سے, نہ تبع تابعین سے, نہ اسلاف امت سے, نہ ائمہ سے, کسی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. میرے بھائیوں, وہ دین کے معاملے میں ہم سے زیادہ محتاط تھے, وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے. آج حقیقی معنی میں ہمارے اندر اسلام نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسلام کے اندر آ جاؤ, پورے کے پورے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ تو تیسری وجہ, تیسری ہے یہ, تیسری وجہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمان نہیں ہیں, اسلام کی طرف آنا ہوگا. زوال امت کی چوتھی وجہ, چوتھا سبب میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا, صبح ہو رہی ہے دنیا, شام ہو رہی ہے دنیا. یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو
کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر قیامت کے میدان میں تم سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فقد فاز, یہی کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. آئے نیما کے لوگوں, آئے گوڈا کے لوگوں, یہ تمہارے گھر, یہ تمہارے محل, یہ تمہارے بنگلے, یہ تمہاری گاڑی, یہ تمہارا بینک بیلنس, یہ تمہارے کاروبار, یہ سب کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ مکھی کا پر ہے, یہ پانی کا بلبلا ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ دنیا کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں. ایک بکری کا مرا ہوا بچہ امام کائنات کو نظر آیا. نبی اکرم رک جاتے ہیں, سارے صحابہ رک جاتے ہیں. اللہ کے نبی اس بکری کا جو مرا ہوا بچہ ہے, جس کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے, جو سڑا ہوا ہے, گلا ہوا ہے, اللہ کے نبی اس کا کان پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, آئے میرے صحابہ, کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ ارے آپ خرید لیں گے 1 روپے میں؟ اگر آپ کی نظروں کے سامنے کوئی مرا ہوا بکرا یا بکری کاٹ دے اور آپ سے کہے کہ آپ 1 روپے میں خرید لیں, میرے بھائیو ایمان سے بتاؤ آپ خرید لیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب 1 روپے تو دور کی بات ہے, اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. فری میں بھی لینے کے لیے بولو تیار نہیں ہوں گے. صحابہ کہتے ہیں 1 درہم فری میں بھی نہیں لیں گے. میرے بھائیوں, اس وقت امام کائنات کے جو الفاظ تھے یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا, آئے میرے صحابہ, یہ جو بکری کا بچہ ہے جو تمہاری نظر میں اتنا زیادہ حقیر اور گرا ہوا ہے, لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ, یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. اس کی اوقات اللہ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے. میرے بھائیوں اور آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کون سی دنیا؟ یہ 4 دن کی چاندنی, یہ 4 دن کی صحت, یہ 4 دن کی مستی, یہ 4 دن کا تماشا. یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دنیا دھوکہ ہے. اللہ کے نبی نے اس دنیا کو کیسے جیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے, نام رسول اللہ علی حسیر, اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. جب آپ سو کر کے فارغ ہوئے, صحابہ کی نگاہ پڑتی ہے, امام کائنات کی پیٹھ میں اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں. صحابہ کہنے لگے, لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً, آئے اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں, آپ کے لیے عمدہ بستر بنوا دیں. میرے بھائیوں, میرے نبی نے فرمایا تھا, مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راحا ثم ترکہا. آئے میرے صحابہ, میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے؟ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک درخت نظر آیا, آرام کرنے کے لیے اس کے نیچے لیٹ گیا اور پھر چل دیا, اس درخت کو چھوڑ دیا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, آئے لوگو دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو یا راستے سے گزر رہے ہو. میرے بھائیو, یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. آج مسلمان جو ذب و حالی کا شکار ہے, اس کی دوسری وجہ پیسہ. دنیا صبح ہو رہی ہے, دنیا شام ہو رہی ہے, دنیا آنکھیں کھول رہا ہے, دنیا آنکھیں بند کر رہا ہے, دنیا. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں, یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الکلۃ الی قصعتها.
ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی. کس طرح؟ کما تداعی الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے. آج ساری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے. صحابہ کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی ہے. آج ہمارے پاس تقریباً 60 ممالک ہیں. پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اسی جھاگ کی طرح تم ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ فرمایا الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا یہ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے. یعنی مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے تم نفرت کرو گے تو مسلمانوں دنیا کے اندر تمہیں ذلیل کیا جائے گا. میرے بھائیوں، آج ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا 4 دن کی ہے. میرے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کا پیسہ بھی کام نہ آئے گا. وہ دوست جن کے ساتھ آپ چائے کی چسکیاں لیتے ہیں وہ بھی آپ کو قبر میں مٹی دے کر کے آ جائیں گے. آپ کی اولاد بھی 4 گھنٹے سے زیادہ آپ کی لاش کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گی. آپ کی بیوی بھی 4 دن روئے گی، خاموش ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اگر مرنے کے بعد کچھ کام آنے والا ہے تو وہ آپ کی نیکیاں ہیں، وہ آپ کا نیک عمل ہے. آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ چوتھی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا کے دلدادہ ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت میں شرابور ہو چکے ہیں. اور 5ویں وجہ انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. آج میرے بھائیوں مسلمان، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ لیا جائے. میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اخلاق سب سے زیادہ خراب. ارے وہ کیا ہے؟ ایک ایسا وہ چیز ہے، وہ اڑ رہی ہے، سارے لوگ اسی میں دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، مجلسوں میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھو. آج ہمارے اور آپ کے اخلاق بہت خراب ہے. زبان پر گالی، جب چاہا جس کو چاہا جہاں چاہا گالی دے دی. جس کی بہن کی عزت کو چاہا نیلام کر دیا، جس کی بیٹی کی عزت کو چاہا اچھال دیا. میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اکرم کے اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہے. آج اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے خراب. آج سب سے بد اخلاق مسلمان. نہیں میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو اچھا کرو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. اپنے اخلاق اچھے کرو. ہمارے اتر پردیش کے اندر ایک جگہ ہے سہارنپور، اس کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے کاندیلا. مولانا علی میاں ندوی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کاندیلا کے اندر ایک زمین تھی. ہندو کہتے تھے یہ زمین مسلمانوں کی ہے، اور یہ ہندو کہتے تھے یہ زمین ہندوؤں کی ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے. نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت، نہ مسلمانوں کے پاس. جج بڑا پریشان، انگریزوں کی حکومت تھی. اس نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی کو مان لو؟ کہا نہیں، ہماری نظروں میں کوئی شخص نہیں ہے. ہندوؤں سے پوچھا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے، تم اس کی گواہی مان لو؟ کہا ہاں، ایک مسلمان ہے، بزرگ ہیں، اور ہمیں ان پر بڑا بھروسہ ہے، وہ بڑے سچے ہیں، اور وہ اس زمین کے بارے میں جو بھی گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فیصلے کا دن آیا. جج نے اس مسلم بزرگ کو بلایا. ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے. جج نے کہا بزرگ یہ بتائیں، یہ جو زمین ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے یہ ہماری ہے، مسلمان کہتے یہ ہماری ہے، یہ بتائیں کہ حقیقت میں یہ زمین کس کی ہے؟ وہ مسلمان بزرگ کہتا ہے جج صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین جس کے بارے میں ہندو اور مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے.
یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہندو سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا، زمین تو مسلمانوں کے حق میں آ جاتی، لیکن اس نے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ ایسا اثر اس سچائی نے ان کے دلوں پر کیا کہ وہ پورا کان دہلا میرے بھائیوں مسلمان ہو گیا۔ اس عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اس ایک بزرگ کے اخلاق کی وجہ سے میرے بھائیوں اپنے اخلاق اچھے کرو، غیر مسلم آپ سے متاثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اور بولوں، اور کافی شکیں اس موضوع کی باقی ہیں، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اور زیادہ بولا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے ذمہ داران ہیں اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔